رب ذوالجلال نے انسان کو ایک زندگی گزارنے کا ایک طرز بتایا، ایک انداز بتایا کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے تو تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تجھے زندگی گزارنے کے لیے ہم نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی۔ ان السمع والبصر، کہ بے شک ہم نے انسان کو سماعت کی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، والبصر، اسی طرح ہم نے دیکھنے کی صلاحیت اس کو عطا فرمائی، والفؤاد، ہم نے اس کو دل عطا فرمایا، دل جس کے اندر انسان خیال لاتا ہے، جس کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، جس کے اندر انسان آرزویں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں تو یاد رکھنا تم سے جو بروز قیامت حساب ہوگا اسی کی بیس پر ہوگا۔ اسی لیے ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اللہ ہم کہتے ہیں، بچپن سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، خود بھی ہم نے بچپن میں پڑھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اس کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن پر والبعث بعد الموت، کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ ہم سے حساب لے گا، اللہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ایک مسلمان مومن ہوتا اس وقت ہے جب تک اس بات پر ایمان نہ لائے، یعنی کہ جب اس بات پر وہ ایمان لے آتا ہے کہ واقعی میں نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میں نے ذرہ برابر اگر خیر کیا ہے، ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کی بیس پر اللہ مجھ سے پوچھ گچھ فرمائے گا اور اسی کی بنیاد پر میری یعنی کہ نتیجہ نکلے گا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جاتا ہے کہ جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی، سماع عطا فرمائی، بصر عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، تو اب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں تو یہ چیز عطا فرما دی ہے اور تمہیں اختیار بھی دیا ہے کہ تم اس زبان سے، اس کان سے، اس آنکھ سے، اس دل سے جو چاہو کرو۔ تم اس آنکھ کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ تم اس کو بری جگہ پر بھی اٹھا سکتے ہو، اچھی جگہ پر بھی اٹھا سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں ان السمع، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو تم اس سننے کی صلاحیت سے تم اچھی چیز بھی سن سکتے ہو، بری چیز بھی سن سکتے ہو۔ والفؤاد، ہم نے تمہیں دل عطا فرمایا تو تم اس دل کے اندر اچھی خواہشات بھی پیدا کر سکتے ہو، اچھے خیالات، اچھے تصورات، اچھی آرزویں پیدا کر سکتے ہو، اور اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اس کے اندر بری چیزیں بھی پیدا کر سکتے ہو، بری آرزویں بھی پیدا کر سکتے ہو، برے خیالات بھی پیدا کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا تمہیں اختیار دنیا میں دیا گیا ہے، لیکن جب بات آئے گی قیامت کی، جب مرنے کے بعد تم اٹھو گے، رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے، تو فرمایا اس وقت تمہارا حساب اسی وجہ سے ہوگا جس جگہ پر تم نے ان کو خرچ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ہم نے تمہیں کان عطا فرمائے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، خیال لانے کے لیے دل عطا فرمایا ہے، تو یاد رکھنا اس کی کچھ حدود بھی ہم نے مقرر کی کہ تم نے اس سننے کی صلاحیت کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کس کی بات کو سننا ہے۔ ہم نے تمہیں بصر، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو یاد رکھنا ہم نے حدود مقرر کی ہے کہ اس دیکھنے کی صلاحیت کو تم نے کہاں پر خرچ کرنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، تم نے کس منظر کو تم دیکھ سکتے ہو، کس کے منظر کو دیکھنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اختیار الگ چیز ہے، اجازت الگ چیز ہے۔ اجازت نہیں ہے لیکن اختیار ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں دل عطا فرمایا تو تم نے دیکھنا ہے، ہم نے حدود مقرر کی ہے کہ کس کی محبت کو تم نے اس دل کے اندر بسانا ہے اور کس کی محبت کو نہیں بسانا۔ تم نے اس دل کے اندر کس کی نفرت کو لے کر آنا ہے، کس کی عداوت کو لے کر آنا ہے، کس کے خلاف تم نے اس دل کے اندر بغض رکھنا ہے اور کس کے خلاف نہیں رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ حدود مقرر کر دی ہے، لہٰذا اگر تو تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ان کے حدود میں خرچ کرو گے تو تم ہماری رضا والی زندگی گزارو گے، لیکن اگر تم نے ان حدود کا خیال نہ رکھا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حدود کراس کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ جب پسند نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو اس کی یقینی طور پر دنیا بھی رسوا ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی رسوا ہو جائے گی، اس کی قبر بھی خراب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان السمع، میں نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، والبصر، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، والفؤاد، تمہیں دل عطا فرمایا، اور یاد رکھنا اس کی حدود بھی مقرر کی ہے۔ اگر تم ان حدود کے تحت رہتے ہوئے دنیا میں چلو گے تو یاد رکھنا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے، کس سے یہ مخاطب ہے؟ یقینی طور پر مجھ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یقینی طور پر آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، میں نے تجھے کان عطا فرمائے ہیں، تو ذرا جب بات کسی کی سننے لگے، کسی کا کلام سننے لگے، کسی کی تقریر سننے لگے تو غور سے سننا کہ یہ سننے کی اجازت تجھے تیرا رب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔
اے انسان میں تجھے آنکھ عطا فرما رہا ہوں تو اس آنکھ کو کوئی چیز دیکھنے سے پہلے ذرا غور کرنا کہ جس چیز کو تو دیکھ رہا ہے، جس منظر کو تو دیکھ رہا ہے، یا جس انسان کو تو دیکھ رہا ہے، کیا رب نے تجھے اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اپنا دل تجھے عطا فرمایا، اس کے اندر خواہشات پیدا فرمائے، فیلنگ ہے اس کے اندر، ایموشن ہے، تو ہم نے یہ کسی کے لیے محبت اس کے اپنے دل میں پیدا کرنے سے پہلے، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے سے پہلے غور کر لینا کہ جس کے خلاف تو نفرت دل میں پیدا کر رہا ہے، اللہ نے تجھے اجازت دی ہے اس کی نفرت دل میں پیدا کرنے کی نہیں دی؟ اگر تو کسی کی محبت اس دل کے اندر پیدا کر رہا ہے تو غور کر لینا کہ جس کی محبت پیدا کر رہا ہے کیا تیرا رب تجھے اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تو اس کی محبت دل میں پیدا کرے کہ نہیں کرے؟ اگر تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے آنکھ کو کہاں پر خرچ کیا، اس آنکھ سے کس کو دیکھا، تو نے اس کان سے کس کو سنا، تو نے اس دل کے اندر کس کی محبت کس کی نفرت کو بٹھایا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو اب ہمارا کام بنتا ہے کہ جب اب ہم کسی کی بات کو سننے لگے تو غور کریں کہ کس کی بات کو سن رہے ہیں۔ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں، کسی منظر کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ منظر دیکھنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ ہم اگر دل کے اندر کسی کی نفرت بٹھا رہے ہیں، اپنے دل کے اندر کسی کی عداوت بٹھا رہے ہیں، یا کسی کی الفت اور محبت بٹھا رہے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ جس کے خلاف یا جس کی حمایت میں ہم اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں، رب اس کیفیت کو پیدا کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو لہذا اس زندگی کے اندر اگر آپ نے کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کا نعرہ لگانا ہے، کسی کے جھنڈے اٹھانے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کو اپنا رہبر بنانا ہے، کسی کو اپنا امام بنانا ہے، کسی کو اپنا رہنما بنانا ہے، تو اللہ فرماتا ہے غور و فکر کر کے بنانا، ایسے نہیں بنا لینا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن برپا ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے اس دن کیا ہوگا؟ ندعو، ندا دینے والا ندا دے گا، تم قبروں میں ہوگے، حشر کے میدان میں ہوگے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی باری آئے گی تو اللہ تمہارا نام نہیں لے کر پکارے گا، تمہارا نام لے کے نہیں پکارے گا کہ پکارو اس کو حشر کے میدان میں آ جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر اپنا رہبر بنایا ہوگا، دنیا کے اندر جس کو اپنا امام بنایا ہوگا، دنیا کے اندر جس کو اپنا قائد بنایا ہوگا، جس کی حمایت کا اعلان کیا ہوگا، جس کے جھنڈے اور اعلان کے ان کے پیچھے چلے ہوگے، اللہ فرماتا ہے اس امام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو اس امام کا، اس قائد کا ماننے والا ہے، اس کے پیچھے پیچھے حشر کے میدان میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کسی کی حمایت کرنے سے پہلے اور کسی کے جھنڈے اٹھانے سے پہلے، کسی کو اپنا قائد اور راہبر بنانے سے پہلے یہ سما کان ہم نے تمہیں عطا فرمایا، غور سے سن لینا کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ والبصر، ہم نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو مشاہدہ کر لینا کہ جس کو تم امام، جس کو قائد، جس کو راہبر بنانے جا رہے ہو، جس کی حمایت کا اعلان کرنے جا رہے ہو، اس آنکھ سے مشاہدہ کرنا کہ اس کے کردار کے اندر مصطفیٰ کی اتباع کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اس دل کے اندر دیکھ لینا کسی کی محبت بٹھانے سے پہلے کہ جس کی محبت تم دلوں میں بٹھا رہے ہو کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کی محبت دل میں بٹھائی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر تمہارا انتخاب، تمہارا چناؤ یہ دنیا تک محدود نہیں رہے گا، آج آپ جس کے پیچھے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ رب کا فرمان ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان کے اندر ہر امام کو اس کی اقتدا کے اندر کھڑے ہونے والے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایک امام کا، ایک قائد کا نام دیا جائے گا۔ یار آپ دنیا میں تھے، آپ قیادت کر رہے تھے، آپ امامت کر رہے تھے، آپ رہبری اور رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، تو آپ کی بات سن کر آپ کی قیادت پہ جو آیا، آپ کی ابتدا میں جو آیا، نام امام کا لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا کے اندر اس کی قیادت میں تھا، پوری فوج، پوری سلطنت اس کے ساتھ آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی ہے، ہم نے تمہیں سوچنے کی عقل و شعور عطا فرمایا ہے، تم جانور نہیں ہو، تم نباتات نہیں ہو، تم جمادات پتھر نہیں ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، اور اشرف المخلوقات تم بنے اس لیے کہ تمہارے اندر تمام تر جذبات رکھ کے ہم نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کر کے کس کی رہبری میں آتے ہو، کس کی قیادت کرتے ہو، کس کی قیادت میں آتے ہو، کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، کس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، کس کے نام کے جھنڈے بلند کرتے ہو۔ غور و فکر کر کے کر لینا
یعنی کہ اس کی حمایت کر لینا اور اس کے پیچھے آ جانا, اس کو اپنا امام بنا لینا, اور یہ ذہن میں رکھنا کہ آج اگر تم اس کے پیچھے ہو تو کل قیامت میں بھی تم اس کے پیچھے ہوگے. تو دیکھنا کہ اگر وہ بندہ اس صلاحیت میں ہے, یہ صفات اس کے اندر ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کا کردار بتا رہا ہے, اس کے افعال بتا رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہے, یہ دین پر عمل کر رہا ہے, اس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پائی جا رہی ہے. اگر تو اس صفات کے مالک کو تم اپنا امام بناتے ہو, اس کی اقتدار قیادت پہ کھڑے ہوتے ہو, ایسے کو اپنا رہبر بناتے ہو, تو یقینی طور پر وہ دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے دے گا, قیامت میں بھی تمہیں جنت میں لے کر چلا جائے گا. تو لہذا ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستوں غور کریں, اپنا محاسبہ کریں, میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جانے انجانے میں ہم کس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں, جانے انجانے میں ہم کس کے جھنڈے اٹھا رہے ہوتے ہیں, جانے انجانے میں ہم کس کی قیادت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, کس کی اقتدا کر رہے ہوتے ہیں. غور کریں, اگر تو وہ اس صلاحیت کا مالک ہے کہ کل قیامت میں وہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا, تو یقینی طور پر اس کی اتباع بھی کریں, اس کی قیادت میں بھی کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر ایک شخص ہے کہ جس کا کردار ہی شریعت کے خلاف ہے, ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کردار سے اسلام کی خوشبو نہیں آ رہی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود جنت کے اندر داخل ہوگا؟ تو جو خود جنت میں نہ جا سکے, میرے دوستوں, اس کی قیادت میں آنے والے لوگوں کو کیسے جنت میں لے جائے گا؟ تو قیامت کے دن ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا. یہ شخص جیسا تھا, اس کا اللہ, اس کے اعمال اللہ جانے یا یہ جانے, ہم نے تو صرف کسی وجہ سے اس کی حمایت کی تھی, برادری کی وجہ سے حمایت کی تھی, ہم نے تو دوستی یاری میں حمایت کی تھی, ہم نے تو رشتہ داری میں حمایت کی تھی, ہم نے تو محلہ داری میں حمایت کی تھی, چلو پرانا تعلق تھا اس کے لیے حمایت کر کے ہم نے اس کی قیادت کی, اس کو قائد بنایا, اس کو رہنما بنایا. اللہ فرماتا ہے ان السمع, تمہیں سننے کی صلاحیت عطا اس لیے کی تھی, تمہیں ہم نے شعور عطا اس لیے کیا تھا, تمہیں ہم نے دیکھنے کی صلاحیت اس لیے عطا کی تھی تاکہ جب بھی تم کسی کو امام قیادت میں آنے لگو, کسی کی اقتدا میں آنے لگو, کس کو اپنا رہنما اور پیر اور مرشد بنا لگو, فرمایا ان تمام چیزوں کو بروکار لانا, اور اس کے بعد جب نتیجہ نکلے تو پھر اس کی قیادت میں آ جانا. اس لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن فرمایا ہر شخص کو اس کے امام کی قیادت میں اٹھایا جائے گا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کئی سالوں سے کس کی حمایت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم کس کو اپنا رہنما بناتے ہوئے آ رہے ہیں, کس کے نام کے نعرے اور جھنڈے اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے کردار سے لگتا ہے کہ مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اور قیامت کے دن اس کو جنت عطا ہوگی, تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی حمایت کرتے رہیں. لیکن اگر اس کا کردار اس کے برعکس نظر آ رہا ہو, تو آج اس کی حمایت کو چھوڑ کر ایسے شخص کی قیادت میں آ جائیں جس کی کردار سے مصطفیٰ کی اتباع کی خوشبو آ رہی ہو. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے جذبات بیچ میں آ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری فیلنگ, ہمارے اس کے ساتھ رشتہ داری, اس کے ساتھ تعلقات بیچ میں آ جاتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, عقل کو استعمال کرتے ہوئے, دل کو استعمال کرتے ہوئے, کانوں اور آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے, ہم اپنے جذبات کے آگے مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا قائد, ہمارا رہبر, جس کے پیچھے ہم قیادت میں ہے, جس کی اقتدار میں ہے, اس کا کردار شریعت کے خلاف ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جس کا کردار شریعت کے خلاف ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا, وہ کبھی بھی مصطفیٰ کا غلام یا اس کی رضا کا طالب نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا. ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, کان سے سن رہے ہیں, دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی اتباع کے قابل نہیں ہے, تو پھر بھی ہم اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, پھر بھی اس کی قیادت میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں, آج اگر اپنی خواہشات کو ان جذبات پر اور ان تمام شریعت کے احکامات پر غالب کر لو گے اور شریعت کو پسے پش ڈال دو گے, یہاں پر دنیا کے اندر آپ کو اجازت ہے, یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ آنکھ جہاں اٹھاؤ, جس کی بات سنو, لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. یوم نختم علی افواہہم, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی, تم بولنا چاہو گے بولو گے نہیں. تو پھر سوال پیدا ہوا کیسے بولیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, فرمایا جس کے لیے حمایت کے لیے تم نے ہاتھ اٹھایا ہوگا, زبان نہیں بولے گی, یہ ہاتھ بول کر بتائے گا اس نے کس کی حمایت کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا. یہ قدم تمہارے خود بول کر بتائے گا کہ یہ کس منزل کے لیے چل رہا تھا. یہ زبان بول کر کہے گی کہ اس نے مجھے کس چیز کے لیے استعمال کیا. یہ تمہاری آنکھ خود بولے گی, کیونکہ زبان سے تو تم جھوٹ بول سکتے ہو نا, کہیں کیا بات کر جاؤ, کہیں کیا بات کر جاؤ, زبان سے تم چٹ زبانی کر سکتے ہو, دھوکہ دہی کر سکتے ہو, لیکن جب رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو فرمایا زبان تمہارے اختیار میں نہیں ہوگی, بلکہ جو تم نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیا ہوگا, اپنے افعال کے اندر اپنے چیزوں کو استعمال کیا ہوگا, وہ ساری
چیزیں بول کر گواہی دیں گی کہ تم نے ان کے ساتھ کیا استعمال کیا. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں پھر عرض کیا کہ ہمارے جذبات بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہ امتحان ہوتا ہے. امتحان کو اللہ لازمی آزماتا ہے. جب نبیوں کو آزمایا گیا، نبیوں کو نہ چھوڑا گیا، جب صحابہ اور اہل بیت کو آزمایا گیا، تو ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے کہ ہم سمجھے اللہ ہمیں نہیں آزمائے گا؟ اللہ ہر لمحے آزما رہا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکوں میں بھی آزمایا گیا. واقعہ معراج ہوا، مکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا تھا. 5000 سال یا کئی ہزار سال کا سفر آقا کریم علیہ السلام نے رات کے تھوڑے سے سیکنڈ یا حصوں میں کر لیا. اب یہ عقل میں تو بات نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب معراج کا واقعہ ہو گیا، صبح آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. رسول اللہ نے فرمایا رات کے وقت کیا ہوا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا ایک سواری کے ذریعے، اور کئی ہزار سال کا سفر تھا، میں چند سیکنڈ کے اندر کر کے واپس بھی آ گیا. سبحان اللہ. اب کافر پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں تو بات نہیں آتی. مشرکین پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں سال کا سفر چند سیکنڈ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض منافقین تھے، اب وہ ڈائریکٹ تو مخالفت نہیں کر سکتے لیکن خاموش رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے بشارت سنائی اور واقعہ سنا کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے. اب وہاں پر ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے. سامنے تو رسول اللہ کی مخالفت نہ کر سکے، لیکن وہ جو نئے مسلمان تھے، نیو مسلمان تھے، جن کا ایمان ابھی تھوڑا تھوڑا کمزور تھا، اتنا قوی نہیں تھا، ان کو اکٹھا کیا ان لیڈروں نے اور کہا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال کا سفر ہو اور ایک سیکنڈ میں ہو جائے؟ یہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی. یہ پروپیگنڈے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ السلام سے انہوں نے نہیں پوچھا، مکالمہ کرتے تو پھر دلیل آتی وہاں سے. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ خود دعویٰ نہیں کیا تھا، قرآن کے ذریعے اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا تھا کہ محبوب ان سے کہے میں نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. تو چونکہ یہ دعویٰ، یہ سفر کا دعویٰ خود خدا نے کیا، اگر وہ سوال کرتے، اعتراض کرتے تو جواب بھی خود خدا دے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو پتہ تھا کہ اگر مصطفیٰ سے ہم سوال کریں گے تو ان کی حمایت میں تو خود خدا کھڑا، خود خدا جواب دے گا، کیونکہ اللہ یہ مقام عطا فرما رہا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم ڈائریکٹ ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو نئے مسلمان ہوتے ان کو اکٹھا کیا، ٹولیاں بنا کر تھوڑا تھوڑا، اور کہنا شروع کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر دور میں لوٹے ٹائپ کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں نا، نکھٹو اور بے پندے کے لوٹے موجود ہوتے ہیں کہ جن کو ذرا سی بات کی جائے تو وہ گھوم کے اس طرف آ جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا ہوا، یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں، ایمان میں داخل ہیں، لیکن ابو جہل کی تقریر سے، ابو لہب کی تقریر سے اور ایسے کافر اور منافقین کی تقریر سے وہ مرغوب ہو گئے اور کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کا سفر چند سیکنڈ میں کر کے آ جائے؟ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کو اگر ماننا ہے تو کس طریقے سے ماننا ہے. اب وہ یہ پروپیگنڈا کرتے 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 پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس اور جا کر دروازہ بجایا اور کہا کہ ہمیں بتاؤ کیا کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ ہزاروں سال کا سفر کر کے آ جائے کہ ممکن ہے؟ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے، عقل تسلیم کرتی ہے اس چیز کو. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال کا سفر چند سیکنڈ میں ہو جائے؟ تو نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو تو اپنی بات پر قائم رہنا، اس لیے کہ یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا، تمہارے نبی نے کیا. لیکن ان کا ایمان تھا مضبوط، ان کا ایمان تھا کامل. انہوں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ دعویٰ میرے نبی نے کیا ہے، فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں بن دیکھے ہی مانتا ہوں کہ مصطفیٰ نے سچ کہا ہو. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ایمان کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. رب ذوالجلال نے شاہ جب وہ یہ بات ہوئی ان کے سامنے، ابو بکر صدیق کے سامنے، تو کہا کہ تم نے بغیر پوچھے کیسے مان لیا؟ تم نے تو نبی سے تصدیق بھی نہیں کی، ابھی تو نبی نے کہا نہیں کہ میں ہو کر آئے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تو ہماری زبان پر تم نے نبی کی تصدیق کیسے کر لی؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم نے رب کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، مصطفیٰ نے کہا کہ رب ہے، ہم نے ان کی زبان پر مان کے رب کو ایک مان لیا. اور میں جب ہم نے رب کو مان لیا، یہ تو اس کے نزدیک بہت چھوٹی سی بات ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مومن ہوتا وہ ہے، پہلا پارا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا مومن ہوتا وہ ہے جو بن دیکھے مصطفیٰ کو مانے، جو بن دیکھے خدا کو مانے، جو اپنی عقل کو بیچ میں لائے، جو اپنے دلائل کو بیچ میں لائے، جو اپنی تعلیمات کو، اپنے فلسفے کو بیچ میں لائے. اللہ نے فرمایا کبھی بھی اس کو ایمان کی دولت عطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کو تو دیکھا نہیں جا سکتا.
الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے پہلی نشانی فرمائی، فرمایا مومن ہوگا وہ جو مصطفیٰ کی زبان کو پر عمل کرے گا، مصطفیٰ کی تصدیق کرے گا، خدا کو دیکھا نہیں ہوگا، کہے گا مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، مان جائے گا خدا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بے پردے کے لوٹے نہ بنے، کیونکہ واقعہ معراج میں بہت سے ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابو لہب ابو جہل کی تقریر سن کے، اس کی باتیں سن کے اس کے پیچھے چلنے لگ گئے، لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا ان کو ایمان سلامت رہا؟ ان کا کیا ان کا اسلام سلامت رہا؟ اللہ نے فرمایا واقعہ معراج ہوا اس لیے تھا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے جو مصطفیٰ کا ہے، کون ہے مصطفیٰ کا نہیں۔ حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، فرمایا اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے دو فریقین کا، ورنہ اس کا صلح کرنے کا اللہ نے مشورہ دیا کہ طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اپنی طرف سے ایک شخص مقرر کرو، وہ بھی اپنی طرف سے کوئی معتبر شخص مقرر کریں، وہ دونوں آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں، شرائط طے کر لیں۔ فرمایا یہ اس بات پر یعنی کہ ان کی بات پر دونوں فریق عمل کریں گے۔ تو ہوا بھی ایسا، حضرت علی نے کہا تھا، امیر معاویہ نے کہا کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، میں اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہوں، آپ اپنی طرف سے کسی کو بھیجیں، اور جو وہ فیصلہ کریں گے تو معاملہ ہو جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، صلح ہو گئی اور کہا کہ ہم نے حاکم مقرر کر دیا، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لشکر تھا اس کے اندر سے چند لوگ کھڑے ہوئے، ڈائریکٹ حضرت علی کے پاس نہیں گئے، انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت علی کون ہوتے ہیں جو حاکم مقرر کریں؟ حضرت امیر معاویہ کون ہوتے ہیں جو حاکم مقرر کریں؟ بلکہ حکم کو نافذ کرنا یہ تو خدا کا کام ہے، یہ تو قرآن کا کام ہے، تو لہٰذا قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا ان الحکم الا للہ۔ اب ہوتا ہے نا کہ مجمع اکٹھا کیا، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے وہ نوجوان جو لوٹے ٹائپ کے ہوتے ہیں، قرآن تو پیش کر رہے ہو، وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، وہ حدیث تو پیش کر رہا ہے، کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ ہم نے کہا مولا علی کے زمانے کے اندر بھی وہ جو 12,000 کے لشکر کے سامنے اس بندے نے تقریر کی، اس نے قرآن ہی پیش کیا، اس نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے، حکم صرف خدا کا ہوگا۔ تو مولا علی نے کس بیس پر کہا جائے کہ حاکم مقرر کر دیا؟ لہٰذا یہ قرآن کی مخالفت ہوئی اور فتویٰ جاری کیا کہ جو جو اس کام میں ملوث تھا وہ سارے کافر ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس فتوے کی زد میں کون کون آیا؟ حضرت علی آئے، حضرت امیر معاویہ آئے، دیگر اصحاب آئے۔ تو میں نے کہا جب انسان کا اندر مضبوط نہ ہو تو قرآن پڑھ کر صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ مولا علی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے۔ جب ایسے لوگوں کی بات سنو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اپنی عبادتوں پر اپنے علم پر اتنا گھمنڈ کرنے لگو گے کہ مولا علی کو کافر قرار دینا شروع کر دو گے، حضرت امیر معاویہ کو کافر قرار دینا شروع کر۔ اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں کامیابی کے، آپ نے کسی بات پر عمل کرنا ہے خود تحقیق کرو، قرآن پڑھو کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، قرآن کا کوئی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، پہلا طریقہ یہ کہ قرآن کے اندر ڈھونڈو، قرآن کے اندر وہ طریقہ کیا لکھا ہوا، پھر حدیث کے اندر ڈھونڈو کیا طریقہ لکھا ہوا، پھر ائمہ کے اقوال دیکھو کہ صحابہ نے جب رسول اللہ سے یہ عمل سیکھا تو کیسے سیکھا۔ جب یہ پوری تحقیق کرو اس کے بعد آپ کے سامنے نتیجہ نکلے گا کہ یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ غالباً ہمارے نوجوان جو درس انظامی کر رہے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہیں، کم و بیش 8 سال کا تو کورس ہوتا ہے، اس سے پہلے حفظ کا معاملہ ہوتا ہے 2.5-3 سال کا، اس کے بعد تخصص مفتی کورس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ 2 سے 2.5 سال کا 3 سال کا ہوتا ہے۔ تو یہ خود سوچیں کتنا لمبا پروسیس ہے، اس کے بعد جا کر بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے مسئلے کو نکالے، پھر وہ تحقیق کرے۔ تو علماء فرماتے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کو خود پڑھے، خود سیکھے، خود حدیث پڑھے، خود اس سے مسئلے اخذ کرے۔ لیکن فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی ایک امام کو منتخب کرے، کسی ایک عالم کو منتخب کرے اور مشاہدہ کرے۔ وہی میں نے پہلی والی بات کی، ان السمع، کان سے سنے اس کی بات، والبصر، اس کا مشاہدہ کرے، والفؤاد، پھر دل سے گواہی لے کہ اگر تو اس کی باتوں پر یقین ہو جائے اور دل کہے کہ یہ واقعی پکا مومن ہے، واقعی پکا عالم ہے، تو ورنہ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں میں قرآن سے مسئلے اخذ کر سکوں، یہ عالم ہے مجھے یقین ہے اس پر، لہٰذا جو یہ کہے گا میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال اور المیہ اور نقصان وہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں قرآن کو، یعنی کہ کوئی عمل کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں آپ نے کس سے سیکھا؟ کہتے ہیں میں نے خود تحقیق کی۔ تو ہم پوچھتے تحقیق کیسے کی آپ نے؟ تو کہتے تحقیق میں نے ایسے کی، یہ مسئلہ میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، فلاں مولوی کی تقریر نکالی، فلاں مفتی کا کلپ نکالا، تو فلاں کا نکالا تو نتیجہ میں نے نکال لیا۔ تو ہم نے کہا لعنت ہو آپ کی ایسی تحقیق پر کہ آپ تحقیق کے نام پر قرآن سے دھوکہ کر رہے ہیں، عوام سے دھوکہ کر رہے ہیں، حدیث سے دھوکہ کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کہ تحقیق کا نام تو یہ نہ تھا، تحقیق کا نام یہ تھا مسئلہ نکالنا، ڈائریکٹ قرآن پڑھو، قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے تحقیق کے نام پر فلاں مولوی کو دیکھنا شروع کر دیا،
یہ تو طریقہ کار نہیں تھا، اور پھر اس کو تحقیق کا نام دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی ہوگا کہ تمہیں علم پر گھمنڈ اتنا آنے لگ جائے گا جو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ایک نتیجہ آئے گا اس علم کو پڑھنے کے بعد تم سب کو کافر و مشرک قرار دینا شروع کر دو گے، جیسا مولا علی کے زمانے میں ہوا کہ انہوں نے خود قرآن پڑھنا شروع کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن پڑھ کے مولا علی بھی کافر ہو گئے، میرے معاویہ بھی کافر ہو گئے، سارے کافر ہو گئے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ مولا علی نے اس 12,000 کے لشکر سے جنگ کی اور ایک منافق یا ایک خارجی بھی اس میں بچ کے جا نہ سکا۔ مولا علی نے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، نتیجہ یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو کوئی بولے اس کی بات سننے لگ جاؤ تو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ کان کس لیے عطا کی ہے آپ کو اللہ نے؟ یہ عقل کس لیے عطا کی ہے؟ آپ کو کوئی کنویں کے اندر چھلانگ مارنے کا کہے تو آپ چھلانگ مار لیں گے، وہاں پر تو آپ سوچیں گے کہ چھلانگ مارنے سے کیا نقصان ہوگا۔ لیکن یہ اس قدر ہمارا المیہ ہو چکا کہ ہم چھوٹے سے معاملے کے اندر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے شعور کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دین کے اندر بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو جس کو چاہتے ہیں ہم سن کر اپنا عقیدہ بنا لیا کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا قیامت کے دن آپ کہیں میں نے اس کو سنا تھا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بایمانہم، حشر کا میدان ہوگا کہ دنیا کے اندر جس کو ایمان بنایا ہوگا، جس کی قیادت پہ چلے ہوگے، یاد رکھنا اسی کے پیچھے حشر کے میدان میں بھی چلتے ہوئے جاؤ گے۔ تو ہم نے کہا ہم خوش نصیب ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں کس کو امام بنایا؟ ہم نے امام بنایا تو مصطفیٰ کو بنایا، ہم نے امام بنایا تو ابوبکر کو بنایا، ہم نے امام بنایا تو صحابہ کو بنایا، ہم نے بنایا تو خواجہ کو بنایا، داتا جی حجویری کو بنایا، بریلی کے تاجدار کو بنایا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ جن کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، جن کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، اور ہمیں یقین ہے چونکہ ہم نے قیادت میں ان کے کھڑے ہیں، ان کو اپنا امام بنایا ہے، حشر کے میدان میں بھی انہی کی قیادت میں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا لباب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کو آپ نے پڑھنا ہے تو تحقیق کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو قرآن میں دیکھیں، قرآن میں نہیں ملتا حدیث میں دیکھیں۔ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ علیہ السلام نے کسی ملک کا گورنر بنا کر بھیجا تو جاتے ہوئے آپ نے ان سے پوچھا اے ابو موسیٰ بتاؤ مجھے، اب تم وہاں جا رہے ہو، وہاں جا کر فیصلے بھی کرو گے؟ یہ رسول اللہ تربیت فرما رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ بالکل فیصلے کروں گا۔ تو کہا اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے اور تم کہا جائے کہ تمہیں وہ مسئلہ تم کیسے اس کو حل کرو گے؟ تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے کیسے حل کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں قرآن میں اس کو دیکھوں گا، قرآن میں مسئلہ مل جائے گا تو اس کے ذریعے فیصلہ کر دوں گا۔ فرمایا ہے ابو موسیٰ اگر تم دیکھو کہ وہ مسئلہ قرآن میں نہیں پایا جا رہا تو پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی احادیث کو دیکھوں گا، کہیں نہ کہیں حدیث میں تو آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوگا نا۔ کہا فرمایا اے ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کروں گا، قرآن کو سامنے رکھوں گا، حدیث کو سامنے رکھوں گا، اور سوچ و بچار کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق مسئلہ نکال کر اس کا حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے تحقیق۔ یہ کیا تحقیق ہو گئی کہ آپ نے فلاں مولوی کو اٹھایا، فلاں مفتی کو اٹھایا اور نتیجہ نکال کر آپ، اور یہ تحقیق کرنے والے جنہوں نے کی ہے آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھو، 50 سال انہوں نے تحقیق میں لگا دیے۔ آج ہمارا نوجوان کیا تحقیق کرتا ہے؟ سارا دن گلیوں میں گھوم رہا ہے، فیکٹریوں میں گھوم رہا ہے، ریڈیو پہ گھوم رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، شام کے وقت تھک گیا آ کر بستر پہ بیٹھا، اس نے نیٹ کے ذریعے فیس بک کھولی، سوشل میڈیا کھولا، ٹک ٹاک کھولا اور ایک مسئلہ دیکھا، جی اس کی تحقیق اس مسئلے پہ اس کی تحقیق یہ ہے، سو گیا اور نتیجہ نکال لیا کہ میں نے تحقیق کی ہے۔ یہ وہی تحقیق ہے جو مولا علی کے زمانے میں خارجیوں نے کی تھی، یہ وہی تحقیق ہے جو واقعہ معراج کے سامنے ان منافقین نے کی تھی، یہ وہی تحقیق ہے جو اور معاملات میں ہوئی جب انہوں نے اپنے اماموں کو چھوڑ دیا، جب اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا، تو جو اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا وہ بے لگام ہو جایا کرتا ہے، جو بے لگام ہو جائے اس کے منزل و مقصود کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔